السلام علیکم. آج فوگ بہت کم ہے ماشاءاللہ اور ہوا لیکن ٹھنڈی چل رہی ہے اور الحمدللہ اب موسم بہت بہتر ہے گاؤں میں. اچھا میری ایک فرینڈ سے بات ہو رہی تھی, جیسے فرینڈس کے ساتھ ہیلتھی ڈسکشن ہوتی ہے, تو ان سے بات ہوتے کچھ یہ بات ہوئی کہ انسان جو ہے نا, کچھ لوگ جو ہیں بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں اور کچھ لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں ہوتے, اس طرح کی بات. اور یہ کہ انسان جو ہے نا بھول جاتا ہے جب وہ کسی مرتبے پر پہنچتا ہے تو بھول جاتا ہے, اس طرح کی بات ہو رہی تھی. تو وہاں سے مجھے کچھ مائنڈ میں آئی, ایک کانسیپٹ آیا جو کہ میں بتانا چاہتی ہوں, جو کہ ہم بھول جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے. بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ہمارا یہ جسم ہے اور ہماری ایک روح ہے. یہ جسم اس دنیا سے ریلیٹڈ ہے, یہ جسم, اور ہمیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ اس جسم نے بوڑھا ہونا ہے, اس جسم کو بیماریاں آنی ہیں اور اس جسم نے قبر میں جانا ہے اور گل سڑ جانا ہے. یہ بات ہوئی تو فرینڈ نے کہا کہ یہ تو مجھے ڈر لگ رہا ہے قبر کی بات پہ. تو ایک اور بات آئی مائنڈ میں, ہمیں قبر سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ ہمیں قبر سے اس لیے ڈر لگتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے اس جسم کو ہی سب کچھ سمجھا ہوا ہے. ہم نے اپنے اس جسم کو سمجھا ہوا ہے کہ یہی ہے اور اسی کے ساتھ ہی سارا تعلق ہے. ہم اپنی روح کو بھول چکے ہیں. جب ہم روح کو بھولتے ہیں نا تو تب ہم اپنے اس جسم کو ہی سب چیز سمجھتے ہیں, تو پھر تو ڈر لگنا ہی لگنا ہے نا. ہمیں یہ بھی لگے گا کہ قبر کے نیچے ہم اکیلے ہوں گے, کیڑے کاٹ رہے ہوں گے. اگر ہم یہ چیز مائنڈ میں رکھیں کہ ہماری جو روح ہے وہ اس دن سے بنی ہوئی ہے جب اللہ پاک نے کن کا حکم دیا تھا اور سب کو سامنے بلا کر کہا تھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ قالوا بلا, ہم نے کہا تھا کیوں نہیں. کیوں نہیں کا مطلب کہ ایک تو ہوتا ہے نا ہاں, اور ایک ہے کیوں نہیں. مطلب خدا ہمارے سامنے کھڑا تھا اور ہم کہہ رہے تھے کیوں نہیں ہے اللہ پاک, آپ ہی ہمارے خدا ہیں, آپ ہی ہمارا خدا ہو, ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے یہ کہا ہوگا کہ امتحان میں جب جاؤ گے نا تو بھول جاؤ گے یہ سب, کہ یہ روح تکلیف ہوئی تھی کیونکہ وہاں پہ تم لوگوں کو ایسی دنیا اور ایسا جسم ملے گا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ڈر اس لیے لگتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے اس باڈی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس باڈی میں کوئی خوبصورت ہے, اس نے بھی قبر میں جانا ہے, کوئی بدصورت ہے جو کہ ہماری اپنی کی گئی ریکگنیشن ہے, ہمارا اپنے کیے گئی تفریق ہے, وہ خوبصورتی بدصورتی کچھ نہیں. اللہ پاک نے سب کو فی احسن تقویم خوبصورت سانچے میں بنایا ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے یہ ہماری اپنی کی گئی جو ہے نا تقسیم ہے. بات یہ ہے کہ جب ہم روح کا تعلق رکھیں گے, جب ہم اپنے روح کو یہ سمجھیں گے کہ اس نے ایک دن خدا سے ملنا ہے اور اس جسم میں یہ روح جب ڈالی ہے تو یہ جسم خدا تک پہنچنے کا سفر طے کروا رہا ہے, اور یہ سفر ایسا ہو کہ جب ہم سفر طے کر کے اپنی منزل تک پہنچیں تو خدا کے حضور ہم یہ اللہ بتا سکیں کہ ہم امتحان میں پورا اترے ہیں, اور اللہ پاک ہمیں ان میں شامل کر لے جن کی مغفرت ہو اور جن کا حساب کتاب نہ ہو. یہ اللہ پاک سے دعا ہے. تو دو چیزیں, ایک تو انسان کو کبھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے. ہماری یہ جسم, ہمارا یہ دنیا بالکل فانی ہے, تو اس جسم اور روح کا تعلق اچھی طرح ہم سمجھ لیں کہ جو روح ہے وہ ایک سفر ہے جسم کا اللہ پاک تک پہنچانے کے لیے, جس کا اینڈ پہ حساب ہوگا, ٹھیک ہے. اور روح نے نہ برا ہونا ہے, روح نے نہ اس کو کوئی بیماری آنی ہے, ٹھیک ہے, اور روح نے نہ مرنا ہے, ٹھیک ہے. روح نے اللہ پاک کے سامنے حاضر ہو کر, ٹھیک ہے, اور دوبارہ بھی ہمیں کوئی باڈی دی جائے گی, دوبارہ بھی ہمیں کوئی دیا جائے گا, تو اسی روح کے, تو روح اسی طرح ہے. ہم
اپنا تعلق اپنی روح سے مضبوط کریں. یہ جسم کا خیال رکھیں, اس باڈی کا, کیونکہ یہ ہمارا سفر طے کروا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کا اس طرح خیال رکھیں کہ ہم اس کی اوقات کو اپنے ذہن میں لازمی بٹھا لیں. کبھی بھی ڈر نہیں لگے گا, یہ میں نے سمجھا ہے جس طرح, تو کبھی بھی نہ مرنے سے ڈر لگے گا, کیونکہ مرنے یہ تو اتنی پیاری فیلنگ ہے, اتنی خوبصورت فیلنگ ہے کہ ایک دن ہم نے یہ جسم کے نے تو گل سائڈ جانا ہے, ہماری روح نے زندہ رہنا ہے اور اس نے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے. مرنے سے کیا ڈر لگنا جب پتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کے بعد ہم نے اپنے خالق سے ملنا ہے. جیسے ایک بچہ باہر جاتا ہے, اسکول جاتا ہے, تو سارا دن اس خیال میں ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ماں سے ملنا ہے, یا ماں کہیں چلی گئی ہو بچے کو چھوڑ کے, بچہ گھر میں انتظار کرتا ہے کہ میری ماں آنے والی ہے. ٹھیک ہے, یا میں اپنی ماں کے پاس تو خدا تو ہمارا خالق ہے, ہم سے کتنا پیار کرتا ہے, ہم نے اس سے ملنا ہے, ہم نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے. صرف ایفرٹ یہ کریں کہ ہم اس کے سامنے جائیں تو ہم شرمندہ نہ ہوں. یہ جسم اس لیے اس امتحان میں ڈالا گیا, تو ہم اس جسم کا امتحان مائنڈ میں رکھیں, اس کا ہم اپنا روح سے تعلق ایسا رکھیں کہ ہمیں اس جسم کی, چونکہ یہ امتحان ہے تو اس سے ہمارا کنیکشن اس طرح نہ جڑے کہ ہمیں دکھ ہو کہ ہم نے مرنا بھی ہے. اور دوسرا, ڈر جہاں پہ زیادہ لگے تو اللہ پاک نے ایک چیز فرمائی ہے کہ جو میرے ایمان والے بندے ہوں گے, جو مجھ پر ایمان رکھنے والے ہوں گے, جن کا تعلق میرے سے مضبوط ہوگا, وہ نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور قبر سے لے کر میدان حشر بالکل ہوگا, قبر میں بھی وہ منکر نکیر آئیں گے, اور اس کے علاوہ قیامت کی جو ایک ہے پوری وہ ہوگی, جو بھی اس کا ہے ہیبت ہے, اور اس کے علاوہ سب ہوگا. وہاں پر پل صراط سے بھی گزرنا ہے, سب کچھ. لیکن اللہ پاک نے ایک چیز فرمائی, جیسے ہم نے کسی امتحان کی تیاری کی ہو, تو چاہے وائوا ہو, چاہے اوسپی ہو, چاہے اوسکی ہو, ٹھیک ہے, جو بھی چیز ہو, جس نے پڑھا ہوگا اس کو کیوں ڈر لگے گا, وہ تو کانفیڈنٹ ہوگا نا. ٹھیک ہے, تو جس کا اللہ پاک پہ ایمان ہے, جس نے اللہ پاک کو ہمیشہ یاد رکھا ہے, جس کا روح ہے, اس کو اللہ پاک نے کہہ دیا ہے کہ نہ اس کو کوئی خوف ہوگا, نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہ چیز اگر ہم مائنڈ میں رکھیں تو کیوں ڈر لگے گا. اللہ, یہ کتنی پیاری فیلنگ ہے, اس کو کیسے بیان کریں کہ ہم نے جب ہمارا اس جسم سے تعلق ٹوٹے گا تو اس کے بعد اپنے خالق سے ملنا ہے. جو یہاں پر سارے پردے ہیں, جو ایک پورا فینومینا ہے کہ کس نے بنایا, کیا اتنی ڈیبیٹس چل رہی ہیں, وہ سب کلیئر ہو جائے گا, سارے پردے ہٹ جائیں گے. دس از سچ اے بیوٹیفل فیلنگ. الحمدللہ, اللہ پاک ہمیں ایمان پر رکھے اور ہمیں ہمارے جو دل ہے اپنے ایمان اور اپنے علم کے لیے کھول دے. اللہ حافظ.